بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں بندھنے سے پہلے ہر لڑکی کے من میں الگ ہی قسم کے تصورات ہوتے ہیں، خاص کر دولہا کو لے کر اور اپنی آنے والی زندگی کو لے کر۔ وہ اپنے شریک حیات میں خوبیاں دیکھنے چاہتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہو، دلکش ہو، بینک بیلنس ہو اور اچھا گھر بار ہو۔ میرا شمار بھی کسی حد تک انہی لڑکیوں میں ہوتا، پر مجھے گاڑی، بنگلہ یا بینک بیلنس کی کوئی خواہش نہ تھی۔ میری خواہش تھی تو بس ایک ہی کہ وہ خوبصورت اور ہینڈسم ہو۔ میری کلاس میٹ سنبل، اسے سلیمان خان بہت پسند تھا، کہتی تھی کہ بندہ خوبصورت بھلے نہ ہو پر مرادگی ایسی ہی دکھتی ہو۔ ایک اور تھی انیلا، اسے شاہ رخ خان بہت پسند تھا، کہتی تھی کہ بندے میں کچھ اور ہو یا نہ ہو پر رومانٹک ضرور ہو، اور یہ بات کرتے ہوئے ہم سب کو دیکھ کر ایک آنکھ ضرور دبا دیا کرتی تھی اور ہم سب کھل کر ہنستے تھے۔ پر عائشہ ہماری کلاس کی بہت عجیب لڑکی تھی، حالانکہ پورے کالج میں اس سے بڑھ کر کوئی اور حسین لڑکی میں نے نہیں دیکھی تھی، پر شادی کے حوالے سے اس کی اپنی ہی رائے تھی۔ کہتی تھی کہ میں تو شادی اس بندے سے کروں گی جو خوبصورت نہ ہو۔ پتہ ہے کیا بتایا کرتی تھی؟ کہتی تھی اگر وہ خوبصورت ہوا تو مجھے اس کی طرف سے ہمیشہ دھڑ لگا رہے گا کہ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہے، اور مجھے عائشہ کی اس سوچ پر حیرت ہوتی تھی۔ ایک بہت ہی پیاری لڑکی اپنے لیے ایسا پارٹنر انتخاب کیوں کر سکتی ہے؟ خیر، وقت گزرتا رہا، میرے کئی رشتے آیا اور گئے۔ کسی کا رنگ سانولا ہوتا، کسی کا قد چھوٹا ہوتا، کسی کے سر پر چاند نکلا ہوا تھا تو کسی کا پیٹ، اور میں اپنی جوانی اور حسن کے روب میں ہر رشتے سے انکار کرتی رہی، اور اسی انکار میں اپنی عمر کی 32 بہاریں گزار چکی تھی، اور اب آنے والے کی نظر میری خوبصورتی کی بجائے میری بڑھتی ہوئی عمر پہ پڑتی تھی۔ میری اس روش سے جہاں ماں ہر وقت پریشان رہتی تھی تو ابا بھی اٹھتے بیٹھتے مجھے دیکھتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے۔ مجھے دونوں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا، پر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ پر ایک دن ایسا ہوا کہ ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر میں نے اپنی خواہشات کو پس پردہ کر دیا۔ ابا ایک رشتہ لائے تھے جو کہ ان کے جاننے والے تھے، عمر بھی کوئی 35 کے قریب رہی ہوگی، اس کا اپنا اچھا خاصا کاروبار تھا، کافی کھاتے پیتے تھے اس کے گھر میں، اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اماں ابا فوت ہو گئے تھے اور بہن بھائی کوئی اور نہیں تھا۔ رشتہ داروں نے پہلے تو اس سے ہاتھ کھینچ لیے تھے، پر جب اب دولت دیکھی تو رشتہ داری بھی یاد آنے لگی تھی ان کو۔ میں نے اسے بغیر دیکھے ہی ہاں کر دی، اب دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب شادی ادھر ہی کرنی ہے تو پھر دیکھ کر اپنا دل کیوں جلانا؟ شادی کی پہلی رات جب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا تو میں نے ان کو دیکھا، سانولا رنگ، فربی مائل جسم، سامنے سے سر گنجا، بڑی بڑی مونچھیں، غرض کچھ بھی ایسا نہ تھا اس میں کہ جو مجھے اس کی طرف مائل کر سکتا۔ اسے خود بھی شاید میری حالت کا اندازہ ہو گیا تھا، تب بھی تو اس نے لائٹ آف کی اور جا کر صوفے پر سو گیا، اور میں روتے روتے سو گئی۔ پتہ نہیں وہ کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کہ کوئی مجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ایک دم سے بدک کر بیڈ کے وسط میں ہو گئی اور دوپٹے سے خود کو لپٹ کر سہمی نگاہوں سے جب میں نے اسے دیکھا تو ایک پل کو وہ بھی حیران رہ گیا۔ آئی ایم سوری، وہ میں آپ کو اٹھا رہا تھا کہ آپ اٹھ کر فریش ہو جائیں اور ناشتہ کر لیں، پھر ولیمے کے لیے بھی تیار ہونا ہے۔ شرمندہ لہجے میں وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ خیر، جو آئندہ آپ نے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تو یہ میری اور اس کی پہلی گفتگو تھی۔ ولیمہ بھی گزر گیا۔ مجھے دیکھ کر امی ابو خوش تو نہیں تھے، پر احمد کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ اور اطمینان دیکھ کر امی ابا مطمئن ضرور ہو گئے تھے، اور میرے دل میں اس کے خلاف مزید نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ آخر وہ خود کو اتنا خوش کس لیے دکھا رہا تھا۔ گھر جانے پر میں نے امی سے شکایت کی، جو کہ بے مقصد تھی، پر پھر بھی میں ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ذرا بھی خوش نہیں ہوں۔ امی، آپ نے آخر اس میں دیکھا ہی کیا تھا؟ شکل دیکھی آپ نے اس کی؟ مردوں کی شکل نہیں دیکھی جاتی، امی نے فٹ سے جواب دیا۔ وہ سامنے سے گنجا۔ میں نے ایک اور نکتہ اٹھایا، تو کیا ہوا، مرد ہے،
مردوں میں یہ عام سی بات ہوتی ہے، مونچھیں دیکھیں ان کی کتنی بڑی ہیں۔ میں نے بھی ہار نہیں مانی۔ تم بیوی ہو، اس کی کہہ سکتی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ امی نے میرے سب سوالوں کے جواب پہلے ہی تیار کر رکھے تھے۔ رنگ بھی سانولا ہے اس کا۔ میری مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ تو بھلا مرد کا رنگ سے کیا لینا دینا؟ عمر میں بھی بڑا ہے وہ مجھ سے، میں نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مرد کی عمر نہیں، کمائی دیکھی جاتی ہے، اور ویسے بھی تمہارے ابو بھی مجھ سے 7-8 سال بڑے ہیں۔ اور تم ذرا تمیز سے شوہر کا نام لیا کرو۔ یہ کیا اس کا لگا رکھی ہو؟ اس کی عزت کرتی ہیں میری جوتی امی سے مزید بحث کرنا فضول تھا۔ میں اگلے ہی روز اس کے گھر آ گئی۔ میں چاہ کر بھی اس کو قبول نہ کر سکی۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتا میرے اندر عجیب سی کشمکش پیدا ہو جاتی۔ مجھے سنبھل کی بات جھٹلانی پڑتی تھی کہ مرد کو خوبصورت ہونا چاہیے ہر حال میں۔ ہم دونوں کے بیچ سرد مہر کی ایسی دیوار بن گئی تھی جسے نہ تو میں پھیلانگنا چاہتی تھی اور نہ ہی شاید وہ۔ شادی کے ان 6 ماہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ کبھی ڈھنگ سے کھانا نہیں بنایا تھا، کبھی اسے آفس جانے کی تیاری میں مدد نہیں کرائی تھی، کئی بار کھانے میں نمک مرچ تیز ڈالا، پر کبھی بھی اس نے زبان سے ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ ویسے تو اس کی ہر عادت ہی مجھے زہر لگتی تھی، پر ایک عادت جس سے میں بہت چڑھتی تھی، وہ ہمیشہ سفید رنگ کا ہی لباس پہنتا تھا۔ میں اس کی قمیض جان بوجھ کر کئی بار جلا چکی تھی، کیونکہ مجھے وہ سفید رنگ میں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ویسے تو مجھے وہ بھاتا ہی نہیں تھا۔ خیر، ایک تو سانولا رنگ اور اوپر سے سفید کپڑے ہوں۔ جوں ہی وہ گھر سے باہر جاتا تو میں نہا دھو کے نئے کپڑے پہن لیتی، میک اپ کرتی، خود کو آئینے میں دیکھتی، اور جب اس کے آنے کا ٹائم ہوتا میں پھر وہی پرانے میلے اور گندے رنگ کے کپڑے نکالتی اور پہن لیتی۔ ہاں، ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب وہ مجھ پہ غصہ ہوا تھا، پر مجھے کچھ کہا نہیں۔ ہوا یوں کہ انہوں نے کچھ دوستوں کو گھر دعوت پہ بلایا، حالانکہ صبح مجھ سے پوچھا بھی تھا، اگر کھانے کا انتظام کر سکو تو میں بلا لوں ان کو۔ میں نے بھی اس وقت حامی بھر لی، اور جب وہ شام کو گھر آیا تو میں پہلے سے زیادہ برے حال میں بیٹھی تھی۔ کھانے کا بھی دور دور تک کوئی انتظام نہ تھا۔ گھر کی حالت پہلے سے زیادہ ابتر تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا کہہ کر اس نے اپنے دوستوں کو منع کیا اور خود واش روم میں گھس گیا۔ کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد ہی باہر نکلا، آنکھیں سرخ، چہرے غصے سے کالا، اور آتے ہی گیسٹ روم میں چلا گیا، اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ شادی کے بعد یہ پہلا دن تھا جب میرے دل کو دلی سکون پہنچا تھا، اور میں بہت خوش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کو اتنا زچ کروں کہ وہ خود مجھے میرے گھر چھوڑ آئے اور میرے گھر والوں سے کہو کہ لو سنبھالو اپنی بیٹی، پر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ صبح ناشتے ٹائم میں نے اسے مخاطب کیا، اور مجھے یاد نہیں رہا کہ پچھلے 1 سال میں آخری بار میں نے اسے مخاطب کب کیا تھا۔ مجھ سے اس نے بے یقینی سے ایسے دیکھا جیسے اس کے علاوہ بھی یہاں اور لوگ موجود ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ مجھے سلائی سینٹر بنانا ہے اگر آپ ابھی۔ میں نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی، وہ بیچ میں ہی بول پڑا۔ جی ضرور بنائیں، اس میں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ اس نے کسی حد تک خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہی۔ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ پر مجال ہے جو اس پر اس کا کچھ اثر ہوا۔ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا تھا۔ اچھا، پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ ایسا کریں، جو سامان آپ کو چاہیے وہ بتا دیں، میں منگوا کر پچھلے پورشن میں سیٹ کروا دیتا ہوں۔ نظریں جھکائے کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ باجی، یہ نمرا ہے، میری ہمسائے صغیرہ۔ ایک ڈری سہمی لڑکی کو لے کر میرے پاس آئی، کہہ رہی تھی کہ اس نے بھی سلائی سیکھنی ہے، تو میں اسے آپ کے پاس لے آئی۔ جبکہ صغیرہ کے ساتھ کھڑی لڑکی کے رویے سے کسی طور پر بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خود آئی ہے۔ ویسے وہ اپنے نام کی طرح خود بھی بہت پیاری تھی۔ گلابی رنگ، لمبا قد، تیکھے نین نقش، غرض کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ میں عورت ہو کر بھی اس کے سراپے کو سرا رہی بغیر نہ رہ سکی۔ ابھی شادی ہوئی ہے تمہاری؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ جی باجی، 1 ہفتہ ہوا ہے، نمرا کی بجائے صغیرہ نے جواب دیا، جبکہ وہ کھڑی اپنے ناخن کھرچے جا رہی تھی۔ زبردستی شادی ہوئی ہے تمہاری کیا؟ مجھے اس کے رویے سے یوں ہی لگا تھا۔ نا جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، محبت کی شادی ہوئی ہے ان کی، اور جس سے ہوئی ہے نا وہ بھی اس کی طرح بہت پیارا ہے۔ صغیرہ نے شاید نمرا میں میری دلچسپی کو بھانپ لیا تھا۔
چلو ٹھیک ہے، تم اسے اپنے ساتھ بٹھا لو۔ سلائی سینٹر کے پہلے ہی مہینے میرے پاس 10-12 عورتیں آ گئی تھیں۔ میرا بھی وقت اچھے سے گزر رہا تھا، پر جب سے نمرا آئی تھی میری سوچوں کا محور اور اس کا شوہر ہو گیا تھا۔ صغیرہ سے گاہ ہے بگاہ ہے پتہ چلتا رہتا کہ اس کا شوہر بہت پیار کرنے والا ہے، اس کی ہر ایک بات مانتا ہے۔ صغیرہ کی انہی باتوں نے جہاں میرے دل میں احمد کے لیے مزید نفرت پیدا کر دی، وہیں مجھے نمرا سے پیار ہونے لگا تھا اور اس کے خوبصورت شوہر میں میری دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ میں بار بار نمرا سے اس کے شوہر کا تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے کر کے اپنی بے چینی میں اضافہ کرتی رہتی تھی۔ صغیرہ نمرا نہیں آ رہی، پچھلے 2-3 دنوں سے باجی وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ صغیرہ ہمیشہ نمرا پہ پردہ ڈالتی ہے۔ مجھے اس کی بتائی باتوں میں ہمیشہ شک کی بو آتی تھی، پر عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر 1 ہفتے بعد نمرا آئی، اترا چہرہ، آنکھوں کے نیچے ہلکے کافی کمزور ہو رہی تھی۔ نمرا سب خیریت تو ہے نا؟ میرے پوچھنے پر نمرا نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی صغیرہ پھر بیچ میں آ گئی۔ وہ باجی اس کی طبیعت خراب رہتی ہے آج کل، اس لیے اتنی کمزور ہو گئی ہے، یہ کہہ کر صغیرہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے پھر کچھ شک ہوا، آج تم کافی لیٹ آئی تھی، صبح خیریت تو تھی نا؟ میں نے ویسے ہی نمرا سے پوچھا۔ اسے میرے پاس آتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان 3 ماہ میں اس کی شخصیت میں کافی نکھار آیا تھا۔ اب وہ گپ شپ بھی لگاتی تھی، بول بھی لیتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب پہلے دن والی نمرا نہیں رہی۔ وہ باجی بس انہوں نے دیر کر دی۔ نہایت شرمیلے انداز میں نمرا نے جواب دینے کی کوشش کی، پر مجھے کچھ کھٹکا۔ انہوں نے کیوں دیر کر دی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ رات کو ناراض ہو گئے تھے نا، تو اس لیے صبح انہیں مناتے مناتے دیر ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر شرمیلا انداز، کیوں ناراض کیوں ہوئے تھے وہ؟ میں نے جان بوجھ کے بات سے بات نکالی۔ وہ رات کو میں نے ان کے کپڑے استری کرنا بھول گئی تھی نا، اس نے مشین کی سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے بس اتنی سی بات پہ ناراض ہو گئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے تو اس سے بھی بڑی بڑی کوتاہیاں کی، پر احمد تو کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ بہت محبت کرتے ہو تم دونوں آپس میں؟ مجھے یہ سب محبت کا شخصانہ لگ رہا تھا اور میرے دل میں ایک ریگ سی اٹھی کہ کاش نمرا کی جگہ میں ہوتی۔ ہاں جی، میرے تو سب کچھ وہی ہے۔ اس کے لہجے میں عقیدت تھی اور اسی عقیدت نے مجھے اس کے شوہر کو دیکھنے کی چاہ کو مزید ابھارا۔ اچھا، یہ تمہارے ہونٹ کو کیا ہوا؟ نمرا کا ہونٹ ایک طرف سے کٹا ہوا تھا۔ وہ کچھ نہیں باجی، بس چوٹ لگ گئی تھی، یہ کہہ کر وہ سلائی میں جت گئی۔ نمرا کیا ہوا تمہیں؟ امبر کو کیک کرتے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کچھ نہیں باجی، ہوتا ہے ایسے، آپ پریشان نہ ہو۔ صغیرہ نے مجھے پریشان ہوتے دیکھ کر تسلی دی۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ نمرا امید سے ہے، صغیرہ نے سرگوشی کی۔ او اچھا، میں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ اس کی حالت مزید بگڑتی، میں نے اسے اس کے شوہر کو بلانے کا کہا اور تھوڑی دیر میں اس کا شوہر ٹھیک دروازے پر تھا۔ میں بھی ساتھ ہو لی کہ آج تو دیکھ ہی لوں، اور اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پہلی بار میں کسی مردانہ وجاہت کا ایک مکمل شہکار دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی مرد اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے دیکھ کر میرے دل نے پوچھا تھا۔ ذلیل عورت، تجھے روکا بھی تھا کہ گھر سے باہر مت نکلنا، پر تو کسی کی سنتی ہی نہیں۔ تب تو نا، مجھے پہلے ہی شک تھا تیرے لچھن پر۔ الفاظ نہیں، زہر تھے جو اس خوبرو مرد کے منہ سے نکلے تھے۔ یہ سن کر میں ڈگمگا گئی۔ باجی، کیا ہوا آپ کو؟ صغیرہ نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ساتھ لگائے اندر آئی۔ بہت شکی ہے جی اس کا مرد، بات بات پہ تانے دیتا ہے، گھر سے باہر جائے تو تالا لگا کے جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ رات کچھ دن پہلے کپڑے استری کرنے پر بیچارے کو اتنے زور سے تھپڑ مارا اس کا ہونٹ ہی پھٹ گیا تھا۔ بڑی منتیں کر کے لائی تھی جی میں اسے۔ صغیرہ آگے کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تو کیا میں آج تک ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی؟ کیا خوبصورتی ایسی ہوتی ہے؟ پر وہ سوال تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ میں اپنے پورشن تک کیسے پہنچی؟ وہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے،
مجھے سامنے پا کر دم بخود رہ گئے۔ ان کی نظریں مسلسل میرا اطراف کر رہی تھی۔ وہ آج باہر چلیں کھانا کھانے، یہ الفاظ کہنا میرے لیے کتنے مشکل تھے، میں ہی جانتی تھی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا، جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ آپ مجھ سے مخاطب ہیں نا؟ ان کی نظریں ابھی بھی میرے سر پہ جمی ہوئی تھی۔ آج پورے 1 سال 5 ماہ کے بعد میں یوں جلدی سے تیار ہوئی تھی۔ اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو پھر رہنے دیتے ہیں۔ میں اپنی خفت مٹانے کے لیے واپس موڑی۔ کہاں چلیں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما۔ جہاں لے چلیں۔ میں آج حیران کرنے پہ تلی ہوئی تھی ان کو۔ آپ یہیں رکیں کچھ پل۔ خاموشی سے مجھے دیکھنے کے بعد وہ بولے، میں بس ابھی آیا۔ بہت ڈر کے انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ ان کے فوراً واپس پلٹ آنے پر میں نے پوچھا۔ میں منہ دھونے گیا تھا، مجھے لگا کہیں یہ خواب نہ ہو۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے بغور ان کی مسکراہٹ کا جائزہ لیا۔ گھنی سیاہ مونچھوں کے پیچھے چھپے ان کے ہلکے گلابی ہونٹ پر مسکراہٹ کافی پیاری تھی۔ پانی کے قطرے ان کے سانولے رنگ کو مزید پرکش بنا رہے تھے، اور میں غلط تھی کہ ان پر سفید رنگ سوٹ نہیں کرتا، بلکہ ان کے سانولے رنگ کی بدولت سفید رنگ میں اور بھی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اور جہاں تک بات تھی ان کے آدھے گنجے پن کی، تو مجھے اب چاند دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سوچ کر میں بے اختیار مسکرا دی۔ بس کرو، اب نظر لگاؤ گی کیا؟ احمد نے مسکراتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ بھلا اپنی شے کو دیکھنے پر کیسی نظر؟ اور یہ کہتے ہی میں نے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت پر اپنا سر ٹیک دیا، اور 2 گرم گرم آنسو بہہ کر میری گال پہ پھیل گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ جلد یا بد دیر آخر مجھے احساس ہو ہی گیا تھا، ظاہری خوبصورتی دل کی خوبصورتی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے میں نے اپنی زندگی اچھے سے گزارنے کا سوچ لیا تھا۔ اب میں نے احمد کو تنگ نہ کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔